فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيديهم اقتديتم اهتديتم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ رب العزت کا بڑا ہی فضل و کرم احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو مبارک دن میں، مبارک گھڑی میں، مبارک جگہ میں جمع فرمایا۔ یوں تو اللہ کے احسانات، اللہ کے انعامات، اللہ کی نعمتیں بندوں پر، ہم پر دن و رات بارش کی طرح برس رہی ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں۔ جتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، اللہ نے ان نعمتوں کے اوپر آیت اتاری، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میری نعمتوں کی قدردانی کرو گے، شکر گزاری کرو گے تو میں ان نعمتوں میں اضافہ کروں گا، ڈبل کر کے دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری نعمتوں کی ناقدری کرو گے، ناشکری کرو گے تو میرا دردناک عذاب تیار ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کی قدردانی اور اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ہم قربانی کے دنوں سے گزر کر آئے ہیں۔ اللہ نے سال کا آخری اور سال کا شروع مہینہ قربانیوں سے بنایا۔ سال کا آخر 10 تاریخ چاند کے، یہ بڑا عظیم دن ہے، اور جو نیا سال، نیا مہینہ شروع ہو رہا ہے وہ بھی 10 تاریخ بڑا عظیم دن مانا جا رہا ہے، حضرت حسین کی شہادت ہے۔ لیکن ہم لوگوں سے بار بار یہ سن کر ہمارے ذہنوں میں صرف یہ 2 واقعے بیٹھ گئے ہیں کہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا، اور محرم کی 10 تاریخ کو حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ان 2 واقعوں کے درمیان، ان 2 مہینوں کے درمیان ایک اور دردناک شہادت بھی واقع ہوئی۔ 18 ذی الحجہ جو آنے والی پیر ہے، اس 18 ذی الحجہ کے دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تیسرے خلیفہ تھے، ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ نے جب سے کائنات کی نظام کو بنائے ہیں، اس میں برابری کا نظام اللہ نے نہیں بنایا۔ کسی کو اللہ بڑا درجہ دیے ہیں، کسی کو اللہ کم درجہ دیے ہیں۔ جب اللہ انسان بنائے تو انسان میں سارے انسانوں کو ایک درجے نہیں بنایا، سارے انسانوں میں نبیوں کے ایک درجے کو الگ رکھا کہ سارے انسانوں میں نبی سب سے زیادہ اعلیٰ مقام پر ہیں، اور نبیوں میں بھی اللہ نے ایک درجہ نہیں رکھا۔ کسی کو اللہ نے بڑا درجہ دیا، کسی کو اللہ نے کسی کے اوپر کتاب اتاری، کسی کے اوپر صحیفے اتارے، اور ان سارے نبیوں کے سردار کو اللہ نے ہمارے نبی بنا کر دنیا میں بھیجا۔ اور جب نبی دنیا میں آئے تو یہاں سے صحابیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ صحابی اسے کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھے ہوں اور ایمان پر ان کا انتقال ہوا ہو، ان کو صحابی کہتے ہیں۔ اور ان کے بعد کا جو درجہ ہے وہ تابعی کا درجہ ہے۔ تابعی اسے کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں صحابہ کو دیکھے ہوئے ہوں اور ایمان پر ان کا انتقال ہوا ہو۔ اور ان کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوا تبع تابعین۔ تبع تابعین اس طبقے کو کہتے ہیں جو تابعین کو ایمان کی حالت میں دیکھے اور ایمان پر ان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد شروع ہوا اولیاء اللہ، علماء دین، یہاں سے شروع ہوا۔ اور صحابہ میں اللہ نے سارے صحابوں کو ایک درجہ نہیں بنایا۔ ان سارے صحابوں میں 4 صحابہ کو اللہ نے بڑا درجہ دیا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ اللہ نے صحابہ کو دنیا بنانے سے پہلے ہی چن لیا تھا کہ یہ لوگ میرے نبی کا ایمان میں ساتھ دیں گے۔
آج ہم لوگ دعوے کرتے ہیں کہ ہم اس وقت ہوتے تو یہ کر کر دکھاتے، ہم اس وقت ہوتے تو یہ کر کر دکھاتے. تو یہ جھوٹے دعوے ہیں. اللہ نے پہلے ہی طے کر کے چکا ہے کہ اس نبی کے ساتھ میں یہ لوگ دعوت دیں گے. تو صحابہ کے واقعے جو اللہ کے نبی نے پیش کیے ہیں امت کے لیے، جو ایمان اللہ کے نبی نے صحابہ کی طرح کا ایمان بنایا ہے، جس طرح کا ایمان صحابہ کا تھا کہ علماء دین نے کہا کہ اگر پہاڑ ہل رہا ہے اپنی جگہ سے تو یہ مان لو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لیکن صحابہ کا ایمان اپنی جگہ سے ہل رہا ہے یہ بات نہ مانو، کیونکہ اللہ کے نبی نے صحابہ کے دلوں پر ایمان پر اتنی محنت کی کہ اور یہ بات بیان فرمائی کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم ان سارے صحابوں میں کسی ایک کے پیچھے بھی چلو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ. تو آج ہمارے لیے بہترین نمونہ جس کی ہم پیروی کر سکتے ہیں وہ صحابہ کا طبقہ ہے. اور آج ہمارے یہاں یہ معمول، یہ ایک رواج بن چکا ہے کہ ہم زندوں کی پیروی کرنے لگتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے آدمی ہیں، چلو میں ان کے نقش قدم پر زندگی گزاروں گا، کہ وہ اچھے آدمی ہیں، چلو میں ان کے نقش قدم پر اپنی زندگی گزاروں گا. حالانکہ اللہ کے نبی نے صاف صاف یہ روایت بیان کی کہ موت تک باحیات جو آدمی باحیات ہے، باحیات آدمی کی پیروی نہیں کی جا سکتی. جو آدمی دنیا سے چل چکے ہیں، جو ایمان پر تھے، اچھے اخلاق پر تھے، اب ہمیں ان کی پیروی کریں یہ چل سکتا ہے، لیکن جو آدمی باحیات ہے، زندہ ہے، ہم ان کے نقش قدم پر نہیں چل سکتے. کیونکہ بڑے اللہ والے تھے جن کا نام تھا عبداللہ بن ابی. بڑے اللہ والے تھے، عبداللہ بن اندلس نام ہے ان کا. اتنے بڑے اللہ والے تھے کہ ان کے سینکڑوں مریدین تھے، ان کے چاہنے والے، ان کے پیروی کرنے والے سینکڑوں مریدین تھے. لیکن حضرت کا حال یہ ہوا، خود حضرت اپنی زبان سے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ راستے میں جا رہے تھے سفر میں، تو راستے میں دیکھا کہ کچھ لوگ وہ پتھر کی پوجا کر رہے تھے. بیل تھا، بیل کو پتھر میں بنائے ہوئے تھے، اس کی پوجا کر رہے تھے، اس کی عبادت کر رہے تھے. تو حضرت نے دل میں خیال کیا کہ یہ لوگ ان کی حقارت، ان کی حیثیت کو کم سمجھا دل میں کہ کیا کیسے عجیب لوگ ہیں کہ اس معمولی پتھر کی عبادت کر رہے ہیں. اتنا سوچ نہ تھا کہ حضرت خود محسوس کرتے تھے کہ ان کا ایمان چڑیا کی طرح اڑ گیا، وہ ایمان سے خالی ہو گئے. بڑے اللہ والے، وقت کے بڑے اللہ والے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اس کے بعد اللہ نے ایک آزمائش لینا تھا، رہتی دنیا تک ایک پیغام دینا تھا. ایک عیسائی کی لڑکی سے محبت ہو گئی. انہوں نے شرط رکھی کہ اگر ہماری لڑکی سے نکاح کرے تو خنزیر چرانا ہوگا. تو وہ بھی انہوں نے مان لیا کہ خنزیر چرانے لگے. بڑے وقت کے بڑے اللہ والے. تو بعد میں جب مریدین جب یہ حالت دیکھا تو اللہ سے منت و سماجت کی، اللہ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی، تب جا کر اللہ نے ان کی دعا قبول کر پھر ایمان کی دولت سے انہیں نوازا. تو یہاں یہ بات سمجھائی کہ موت تک کسی کی پیروی ہمارے لیے جائز نہیں. کب شیطان کے چنگل میں پھنس جائے، کب شیطان کے بہکاوے میں بیٹھ جائے، یہ پتہ نہیں. حضرت امام مالک بڑے اللہ والے تھے جن کے مسلک پر چلنے والے، آج امام مالک کے مسلک پر چلنے والے اپنے آپ کو مالکی کہتے ہیں. حضرت کا حال یہ تھا کہ جب حضرت کے انتقال کا وقت قریب تھا تو جو ساتھ میں کھڑے تھے وہ کلمے کی تلقین کر رہے تھے. حضرت کلمہ پڑھ لو. تو حضرت بار بار منڈی ہلا رہے تھے. جب کچھ صحت یاد ہوئے، جب کچھ افاقہ ہوا صحت سے، تو جو ساتھ مریدی تھے انہوں نے کہا کہ حضرت ہم نے آپ کو کلمے کی تلقین کر رہے تھے، آپ نے کلمہ پڑھنے سے منع کر دیا. تو حضرت نے وہاں کہا کہ میں نے کلمہ پڑھنے سے منع نہیں کیا، اس وقت میرے یہاں شیطان آیا ہوا تھا. شیطان نے مجھ سے کہا کہ آپ میرے ہاتھ سے نکل گئے، آپ میرے جال سے نکل گئے.
تو حضرت نے کہا کہ ابھی میں تیرے جال سے نہیں نکلا، جب تک میرے جان میں سانس ہے، میری روح، میرے جسم میں روح ہے، تب تک میں تیرے جال میں پھنسا ہوا ہوں۔ تو شیطان کے جال سے کوئی باہر نہیں ہے، کب شیطان اپنے نوالا بنا لے ہمیں پتہ نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو لوگ دنیا سے اچھے راہ پر چل کر گئے ہیں، ہم ان کی اتباع کریں، ان کی پیروی کریں۔ تو سب سے بہتر ہمارے لیے نمونہ جو ہے وہ صحابہ کا نمونہ ہے۔ ہم صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں کہ کس طرح صحابہ نے اپنی زندگی گزاری ہے، کس طرح زہد سے، کس طرح تقوی سے، کس طرح فقر و فاقے سے صحابہ نے زندگی گزاری ہے۔ ان زندگی کو ہم پڑھ کر اپنی زندگی بنائیں، تو تب ہماری زندگی کامیاب ہوگی اللہ کے یہاں۔ کیونکہ اللہ نے کسی قوم کے لیے ایسی آیت نہیں اتاری جیسی آیت اللہ نے صحابہ کے اوپر اتاری ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب ان 4 خلفاء میں سے جو تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے، یہ بچپن ہی سے بڑے حیا اور پاک دامن تھے، یعنی ان کے اندر شرم حیا بہت تھی۔ جو ہی ان کی عمر بڑھتی گئی، یہ سنتے گئے کہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اس طرح لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، تو ان کی عمر 34 سال، 30 پر 4 سال کی ہوئی۔ تو تب جا کر انہوں نے حق کی دعوت اپنے کان میں سن کر فوراً اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا۔ جب ایمان قبول کر لیے تو ان کے خاندان قبیلے کو معلوم ہوا کہ عثمان نے ایمان قبول کر لیا، تو یہاں سے تکلیفیں دینا شروع ہو گئے۔ حضرت عثمان تکلیفوں کو سہتے رہے، اتنے حیا اور پاک دامن تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، انہی کے دور خلافت سے جو پولیس کا کام شروع ہوا ہے، وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت سے شروع ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے وصال ہونے کے بعد حضرت ابو بکر کا خلافت کا زمانہ شروع ہوا، اسی طرح حضرت عمر کا خلافت کا زمانہ شروع ہوا۔ حضرت عمر کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت عثمان کا نمبر آیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 12 سال پوری دنیا میں حکومت کی۔ ان 12 سال کے عرصے میں ایسے تبدیلی کی دین میں کہ جس وقت اللہ کے نبی کے زمانے میں قرآن اترتا تھا، اس وقت کوئی پین نہیں تھا، کوئی کاغذ نہیں تھے، جیسا آیت اترتی تو سامنے پتھر ہوتا تو پتھر میں نکلے تھے کہ یہ آیت اب اتری ہے۔ تو پورا قرآن جو جمع ہوا وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دورہ خلافت میں جمع ہوا، اور اتنے حیادار تھے، پاک دامن تھے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایسا ان کا کرتا اس طرح اٹھا ہوا تھا، کچھ تھوڑا پاؤں کا حصہ دکھ رہا تھا۔ تو ایسے میں حضرت عمر آئے، حضرت ابو بکر آئے، بات چیت ہو رہی تھی۔ جب لوگ آ کر بولے کہ حضرت عثمان آ رہے ہیں، تو اللہ نے اپنا دامن، اللہ کے نبی نے اپنا دامن سیدھا کر لیا۔ حضرت عثمان آئے، بات چیت ہوئی، چلے گئے۔ تو ساتھ میں بیٹھے ہوئے صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، حضرت عثمان سے بڑے بڑے صحابہ آئے، حضرت ابو بکر آئے، حضرت عمر آئے، آپ نے ان کے آنے پر اپنا کرتا سیدھا نہیں کیا، حضرت عثمان کے آنے پر آپ نے کرتا سیدھا کر لیا، اپنی بیٹھک بدل لی۔ تو وہاں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عثمان سے تو فرشتے بھی شرم کرتے، اتنے حیادار تھے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اکیلے بند کمرے میں بھی حضرت عثمان کبھی برہنہ نہیں ہوئے، کبھی ننگا جسم اکیلے کمرے میں بھی نہیں کھولا، اتنے حیا اور پاک دامن۔ ان کے نقش قدم پر چلنے والے کئی علماء ایسے ہیں، ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے کہ بڑے وقت کے بڑے اللہ والے تھے، ان کا نام کتابوں میں نہیں ہے۔ وہ ایک مرتبہ بیت الخلاء میں تھے، اور ان کے بیت الخلاء میں جو جگ ہوتا تھا ان کے لیے خاص جگ تھا، جہاں بھی جاتے وہ اپنا ایک لوٹا ساتھ میں لے کر رکھتے، دوسرے لوٹے سے آپ غسل خانے میں نہیں لے کر جاتے۔ تو ایک مرتبہ ان کا وہ جگ جو لوٹا تھا وہ چوری ہو گیا، تو جو سارے محلے میں تہلکا مچا دیا کہ میرا لوٹا چوری ہو گیا، میرا جگ چوری ہو گیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ہم اس کے بدلے آپ کو ایک نیا سونے کا جگ دیتے ہیں، سونے کا لوٹا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے سونے کا لوٹا نہیں چاہیے، مجھے بس جو میرا لوٹا چوری ہو گیا وہ چاہیے۔ تو جب ان سے پوچھا کہ آپ اس لوٹے میں کیا رکھا ہے، کیوں اس کے پیچھے اتنا پڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں جب سے بالغ ہوا ہوں تب سے لے کر اب تک ایک ہی لوٹا میں ایک ہی جگ اپنے لیے استعمال کر کے رکھا ہوں۔ اور پھر پوچھنے پر فرمایا کہ اس ایک ہی جگ نے میرے شرمگاہ کو دیکھا ہے،
میں نہیں چاہتا کہ دوسرا جب بھی میرے عضوِ سطر کو دیکھے. تو اتنے حیا اور پاک دامن تھے. یہ حیا اور پاک دامن حضرت عثمان سے چلی آ رہے ہیں. حضرت عثمان رضی میں مختصر سا واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو 18 ذی الحجہ کو ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا, یہ پیشن گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے حضرت عثمان کو دے رکھی تھی کہ عثمان ایک وقت آئے گا کہ تمہارے قوم کے لوگ تمہیں تمہارے گھر میں قتل کریں گے. تو اطمینان ہو گیا کہ میری شہادت کی موت ہے. جب حضرت عثمان اسلام لائے, حضرت عثمان کا لقب ذو النورین تھا, یعنی دو نور والے. کیونکہ یہ لقب اس لیے پڑا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے حضرت عثمان کا نکاح ہوا. پہلا حضرت رقیہ سے اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما سے. یہ دو اللہ کے نبی کے صاحبزادیاں سے حضرت عثمان کا نکاح ہوا. تو ایک مرتبہ جب 12 سال پورے خلافت کے مکمل ہو چکے تو رات میں جیسے جمعے کا دن تھا, خواب دیکھا. حضرت عمر تھے, حضرت ابو بکر, حضرت عمر تھے. خواب میں اللہ کے نبی نے حضرت عثمان سے کہا کہ عثمان جلدی آ جاؤ, ہم ساتھ میں بیٹھ کر افطار کریں گے. یہ خواب دیکھا. دوسرا خواب یہ دیکھا کہ عثمان جلدی آ جاؤ, ہم ساتھ میں جمعہ کی نماز پڑھیں گے. یہ خواب کی پیشن گوئی تھی. تو اپنی اہلیہ سے اس خواب کا تذکرہ کیا تو سب پریشان ہو گئے کہ آپ تو امیر المؤمنین ہیں, آپ تو وقت کے بادشاہ ہیں, آپ کی اس طرح موت نہیں ہوگی. تو حالانکہ اللہ کے نبی کی پیشن گوئی تھی کہ جمعے کے دن شہید ہونے والے ہیں. تو معلوم ہو گیا کہ اب کسی بھی وقت میں میرا قتل ہونے والا ہے. تو قرآن لے کر گھر میں بیٹھ گئے. تو جو باغی تھے, جو منافق تھے, انہوں نے سارے گھر کو گھیر لیا اور دروازے پر حضرت حسن تھے جو حضرت عثمان کے گھر کی حفاظت کرنے والے تھے. تو آئے چند منافقین حضرت حسن کو گرا دیا اور زخمی کر دیا. تو چند منافقین گھر کے چھت پر گئے اور نیچے چھلانگ ماری گھر کے اندر چلے گئے. تو ایک جو بدبخت تھا اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کی کڑی تھی, اس نے حضرت عثمان کے ماتھے پر پھرکایا. جس طرح وہ جا کر گزرے حضرت عثمان نیچے پڑ گئے. تو چند آدمی آ کر حضرت عثمان کو چاقو سے وار کرنے لگے. اتنے میں ایک بدبخت آیا جس کا نام کتابوں میں نہیں تھا. حضرت عثمان پڑھ رہے تھے, گلے پر چھری چلا تھا. تو اسی لیے عام خطبے میں ان کے لقب کو اس طرح بیان کرتے کہ الشہید المظلوم حین تلاوت الفرقان, کہ یہ مظلوم جو شہید ہو گئے ان کی شہادت کب ہوئی؟ جب یہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے. قرآن پاک پڑھتے تھے اور ان کا جو جب گلا کاٹا تو ان کا جو گلے کا خون تھا وہ اس قرآن پاک کی آیت پر پڑا. وَفَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس آیت پر جا کر عثمان کا خون پڑا. تو یہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہم سب کے لیے کافی ہے اور اللہ جاننے والے اور سننے والے ہیں. اور ہر وقت یہی ورد رہتا تھا کہ چاہے جان آ جائے جان چلے جائے, بھروسہ صرف اللہ پر. تو ان سارے واقعات سے اللہ کے نبی نے امت میں پیغام دیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو صحابہ کی زندگی کی طرح بنائیں, ہم اپنے ایمان کو صحابہ کی ایمان کی طرح بنائیں, تب جا کر اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا ہے اللہ ان سب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر.